رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اچھا جی، کل جو ہے ہم نے جو آیت کی اس میں تلاوت کے حق کے بارے میں پڑھا کہ جو لوگ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہی ایمان لانے والے ہیں اس پر، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ خسارہ پانے والے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتیں یاد کر کے بتایا کہ تمہیں کس طرح فضیلت دی تھی، لیکن تم نے اس کا شکر نہیں کیا، اس کی قدر نہیں کی، نافرمانیاں کی. سو آخرت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا اور کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے، جو بھی ان کو کہا گیا، انہوں نے اس کو پورا کیا. کلمات کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، اس سے مراد احکامات بھی لیے گئے، یعنی احکامات شریعت جو ان کو دیے گئے تھے، اور اس سے مراد وہ تمام آزمائشیں بھی لی ہیں مبصرین نے جن سے وہ گزارے گئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو پوری ایک آزمائشوں سے گزرتی رہی، ان کی پیدا ہونے سے لے کے، یعنی جہاں پہ وہ پیدا ہوئے مشرک قوم میں، مشرک خاندان میں، پھر اس کے بعد بھی ان کی آزمائشیں جو چلتی رہیں، سخت قسم کے احکامات ان کو دیے جاتے رہے، لیکن انہوں نے ہر آزمائش میں ثابت قدمی دکھائی، پورے اترے. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کے عہدے پر فائز کیا، اور ان کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ سب کے سب انہی کی نسل میں سے ہیں. زیادہ جو ہے وہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور ان سے پھر آگے پے در پہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی ان کی نسل میں. اور یہ سلسلہ چلتا رہا ان کی نسل میں. ان کو ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی وجہ سے. اور آپ دیکھیں کہ کیسی ان کی قدردانی کے ایک تو انبیاء اور کتابیں مسلسل ان کے بعد ان کی نسل میں آتی رہی، اور پھر آپ دیکھیں چاہے مشرکین عرب تھے، چاہے یہود تھے، چاہے نصارے تھے، سب اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں اور ان کو احترام دیتے ہیں اور اس پہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں سب اپنی نسبت ان سے جوڑنے سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی یعنی جو قدردانی کی، اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے ان کی جو خدمات تھیں اور ان کی جو ساری جو آزمائشیں بھی جن میں سے گزرے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پھر قبول بھی کیا. اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ذمہ داری دی وہ بھی انہوں نے بہت اچھی طرح سے نبھائی اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے لے جانے سے. بیسیکلی یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ بار بار پچھلی اتنی آیات سے یہی باور کرا رہے ہیں کہ انہیں جو منصب نبوت عطا کیا گیا تھا انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے امامت کے شرف سے یہ محروم کر دیے گئے. کیونکہ یہ جو پڑھا تھا نا وقال من ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، کہ انہوں نے ساتھ ہی اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ میری اولاد کے لیے بھی ہوگی امامت. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ظالم ہوں گے ان کو نہیں پہنچے گی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے ہوں گے، ان کے لیے تو امامت کا وعدہ ہے. لیکن جو نافرمانی کرنے والے، ظلم کرنے والے ہیں، ان کو اللہ کا یہ وعدہ نہیں پہنچے گا. احادیث سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو امامت کا وعدہ کیا تھا وہ مراد ہے. ٹھیک ہے. تو یہی بتایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ انہوں نے چونکہ انہوں نے وہی ظلم کیا، وہ نافرمانیاں کی، وہ قدر نہیں کی، اس امامت کا حق ادا نہیں کیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب وہ امامت جو ہے ان سے لے کے بنی اسماعیل کو سونپ دی. اور اب یہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہی آخری نبی ہیں، اور انہی کو ماننا، انہی پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر ان کا انکار کرو گے تو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے. یہی بتانے کا مقصد ہے. اور یہ بھی کہ دیکھو یہ اسی طریقے پر تمہیں بلاتے ہیں جو کہ پچھلے تمام انبیاء کا طریقہ تھا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی طریقہ تھا، یعنی طریقہ توحید، جس پر سے کہ تم ہٹ چکے ہو. تو بہرحال اب اسی نبی کی پیروی جو ہے وہ ضروری ہے.
اور اس آیت میں بہت سارے لیسنس بھی تھے کہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن آزمائشیں جو ہیں وہ انسان کو سکھانے، سنوارنے، نکھارنے کے لیے آتی ہیں، اور اس میں انسان کو پازیٹیو رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جب آزمائشوں سے گزارتے ہیں، انسان اس میں ثابت قدمی دکھاتا ہے، پازیٹیو رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو نوازتے بھی ہیں اپنی طرف سے، بعض دفعہ درجات کی بلندی کے لیے، بعض دفعہ اجر دینے کے لیے، آخرت میں اجر ملتا ہے. تو اس لیے اپنے حالات سے انسان کو یعنی پازیٹیو رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کوئی گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے. حضرت ابراہیم کی مثال سامنے ہے. تو اور پھر ایک چیز یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو امامت کا وعدہ ان سے کیا تھا، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی نسلی طور پر نہیں کسی سے کیا گیا، نہ ان سے کیا گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام حالات کا ذکر کیا کہ اس میں سے گزارا گیا، اس کے بعد وہ امامت ان کو جو ہے وہ سونپی گئی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کی کوئی بڑائی یا کسی کی کامیابی ہونا وہ کسی نبی سے یا کسی دین والے سے کوئی رشتہ ہونے کی بنا پر نہیں ہو سکتی. یہ تو اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہے نا. یعنی اللہ کی پسند کے اعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان کو یہود و نصارہ کو جو یہ کانسیپٹ ہو گیا تھا کہ انہوں نے تو جانا ہی جنت میں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ٹھیک کرتے جاتے ہیں. کہ حضرت ابراہیم نے بھی جب یہ دعا، حالانکہ کتنے اللہ کے برگزیدہ نبی، کتنی شخص ان کو نوازا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی یہ بتا دیا تھا کہ ظالموں کے لیے یہ امامت کا وعدہ نہیں ہے. تو آج جو مسلمانوں نے بھی یہ سوچیں بنا رکھی ہیں کہ فلاں سلسلہ نسب سے ہیں، یا ہم فلاں خاندان سے ہیں، یا فلاں کے فرقے پہ ہیں، فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے، ہمارا یہ پیر ہے، یا یہ ساری باتیں ہی ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سمجھنے کی بات ہے. اللہ کے جو مطلب آپ جو انبیاء تھے، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لیں، جب ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ خواہ تمہاری اولاد میں سے ہوں گے کوئی ظالم ہوگا تو اس کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا، تو کیسے کوئی یہ سمجھ کے بیٹھ لے کہ فلاں فرقے یا فلاں پیر سے نسبت ہونے کی وجہ سے اس کی بچت ہو جائے گی. یہ سب اپنے اپنے اعمال جو انسان کے ہیں اسی کے دار و مدار، اسی پہ فیصلہ ہوگا انسان کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. بہت کلیئر الفاظ ہیں. تو یہ سمجھنا ضروری ہے، اور اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے نا. چلیں آگے دیکھیں آیت نمبر 125. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ الْمَثَابَةَ لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَهْدِنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا، تو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ مقرر کر لو. ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو گے. اور اس جب جعلنا بنایا ہم نے، البیت گھر کو، بیت کہتے ہیں گھر کو، مسابتن بار بار لوٹنے کی جگہ سے، واو بے ہی اس کا روٹ ورڈ ہے. میں نے کچھ دن پہلے بھی یہ ورڈ آیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا. سوگ ویسے کپڑے کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے چیز کا اپنی اصل حالت کی طرف لوٹنا. تو دھاگا جو ہے چونکہ وہ جب کپڑا بن جاتا ہے تو وہ اپنی اصل مقصود حالت کی طرف لوٹ آتا ہے، یعنی جو اس سے مقصود ہوتا ہے اس دھاگے سے، تو اس لیے اس کو بھی سوگ کہا جاتا ہے، ورنہ اس کا مطلب لوٹنا پلٹنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مسابہ میم کے ساتھ آ گیا تو یہ یعنی لوٹنے کی جگہ بنی، مسابتن. ٹھیک ہے. للناسی لیے لوگوں کے، لام ذلی لیے کے لیے، اور الناس لوگ. وَأَمْنًا امنن جو ہے یہ امن سے ہے، یعنی امن کی جگہ، سکون کی جگہ. وَاتَّخِذُوا اور بنا لو، امر کا صیغہ حکم کا حمزہ خا زال، یعنی الف خا زال اخذ کرنا ہوتا ہے نا، تو اس سے اتخذوا بنا لو. یہ بیچ میں کبھی تے آ جاتی ہے، کبھی توئیں آ جاتا ہے، یہ گرامیٹیکلی ہوتا ہے. ٹھیک. روٹ حمزہ خا اور زال ہے.
من مقامی، من سے مقام جگہ کو، من مقام کا روٹ پر قاف واو میم ہوتا ہے. قامہ یقوم کھڑا ہونا، اور جب میم لگ گیا مقام تو پھر اس کی جگہ. ابراہیم، ابراہیم کو، مقام ابراہیم کو بنا لو. کیا بنا لو؟ مسلن، مسلن جو ہے یہ نماز کی جگہ. ٹھیک ہے، نماز کی جگہ. اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ صاد لام واو. صاد لام واو جو آپ کو پتا ہے دعا یا رحمت کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو نماز بھی جو ہے چونکہ وہ دعا پر ہی مشتمل ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے، زیادہ تر اس کا روٹ ورڈ صاد لام واو ہی ہے نماز کا، صلاۃ جس سے ہوتا ہے. بعض نے اس کا روٹ ورڈ صاد لام یہ بھی بتایا. صاد لام یہ کا مطلب ہوتا ہے آگ میں جلنا. تو کہتے ہیں کہ نماز جو ہے چونکہ جلا دیتی ہے گناہوں کو، اس لیے. لیکن زیادہ تر صاد لام واو جو کہ بامعنی دعا یا رحمت. ٹھیک ہے، وَأَهِدْنَا، وا اور عہدنا، عہد لیا ہم نے. ٹھیک ہے، الا طرف ابراہیم، ابراہیم کے، و اسماعیل اور اسماعیل کے، ان کے طہرا، طہرا تم پاک کرنا، تم دونوں پاک کرنا. طہرا آ گیا، طہرا طہارت سے ہے. ٹھیک ہے، کہ تم پاک کرنا بیتیا، بیت گھر کے لیے، اور چھوٹی یہ جو ہے وہ میرے کے لیے آ رہا ہے، میرے گھر کو. بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے. توئیں واو فے، لام زلی لیے کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو طائف، طائفین اس کی جمع ہوگی. تو طواف کا مطلب ہوتا ہے گھومنا. ٹھیک ہے، تو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. عین، کاف اور فے. عکس جو ہوتا ہے بیسیکلی تعظیماً کسی جگہ پر ٹھہرنا یا متوجہ ہونا، اس معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اور لیکن شریعت میں مطلب یہ خاص اس کے لیے آتا ہے کہ عبادت کی نیت سے دوسری چیزوں سے بے نیاز ہو کر کسی مخصوص جگہ پر جم کے بیٹھ جانا اور پھر وہاں پہ عبادت کرنا. اعتکاف کا مطلب سب کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عبادت کے طریقے، یہ نماز اور یا جو بھی زکوٰۃ، یا یہ ہر شریعت میں رہی ہیں. تھوڑے تھوڑے طریقے مختلف ہوتے تھے لیکن رہے ہر شریعت میں. تو والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے، را قاف عین اور سین جیم اور دال. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہاں پہ اب کیا بتایا کہ جب میں نے بتا لیا گھر کو لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ. یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ دو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی بتائی ہیں، کہ بار بار لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ. آپ کہہ لیں کہ کعبہ جو ہے اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ بیان کریں. مسابتاً جو ہے بار بار لوٹنے کی جگہ، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ دیکھیے کہ جب یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تو اس وقت تو یہ ایک بیابان علاقہ تھا، صحرا تھا، کوئی یہاں پہ اس طرح سے لوگ آباد نہیں تھے. لیکن جب انہوں نے بنایا اس کے بعد انہوں نے دعا کی. ابھی اگلی آیت میں آپ دعا بھی پڑھیں گے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ دعا کو بھی قبولیت کا شرف بخشا، اور اس کے بعد اس جگہ کو ایسا آباد کیا. اور اس گھر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر میں ایسی محبت رکھتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح پلٹ پلٹ کے بار بار لوگ وہاں جاتے ہیں. مسابت میں نے آپ کو بتایا نا، بار بار لوٹنے کی جگہ، پلٹنے کی جگہ. حالانکہ آپ دیکھیں کہنے کو اگر دیکھا جائے تو ہے تو پتھروں سے بنی ایک عمارت ہی ہے نا، ایک کمرہ ہی ہے، چار دیواری ہے جس کے اوپر ایک کپڑا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش اس میں ڈال دی ہے اس گھر میں مسلمانوں کے لیے کہ جو وہاں پہ جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے میں بار بار آؤں. جو حج کے لیے جاتا ہے اس کا دل چاہتا ہے میں بار بار جاؤں. وہاں جو چلے جاتے ہیں ان کا وہاں سے واپس آنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، دل بھرتا ہی نہیں ہے وہاں پہ
جو گئے ہیں ان کو اس چیز کا بڑی اچھی طرح سے ایکسپیرینس ہے کہ وہ وہاں سے مطلب وہاں سے واپس آنا کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. حالانکہ آپ اپنے گھر والوں کو بچوں کو چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں, بعض لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں, لیکن ایسی کشش اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں رکھی ہے کہ جو بھی ایک دفعہ وہاں جاتا ہے, جانے سے پہلے بھی جو پہلے کبھی نہ گیا ہو اس کا دل مچل رہا ہوتا ہے کہ میں کسی طرح جاؤں اللہ تعالیٰ کے گھر اور عمرہ کروں, حج کروں. فرض کی ادائیگی حج تو چلے ایک اور بات ہے, ویسے بھی دل کر رہا ہوتا ہے. اور جو چلا جاتا ہے اس کا وہاں سے ہٹنے کو دل نہیں چاہتا. جس دن پتا ہوتا ہے نا کہ آج اب یہاں سے جا کے فلائٹ ہے اور واپس جانا ہے, تو اس دن بندے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے جتنا ٹائم میکسیمم ادھر گزار لے, بار بار دیکھ لیں اس گھر کو, بار بار اس وہاں پہ اپنا وقت گزار لیں, عبادت کر لیں. ایسی کشش اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ڈال دی کہ دل بھرتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے نا. اور پھر اس کی تعمیر میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خلوص, جو عقیدت شامل ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایسی قدردانی اور شرف بخشا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کو آپ دیکھیں کتنا اعزاز بخشا, اور ایسی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں ایک کشش رکھ دی ہے. اور آپ دیکھیں یہ سلسلہ کئی ہزار سال سے جاری ہے کہ وہاں لوگ جاتے ہیں, عبادت کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں, پھر جانے کی خواہش رکھتے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کہتے ہیں کہ وہاں پہ کھڑے ہو کر پہاڑ پہ چل کے صدا مطلب آواز لگائی تھی, لوگوں کو بلایا تھا کہ اللہ کا گھر ہے اس کی طرف آؤ, اور بس لوگ اس کے بعد سے جا رہے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں یہ جو دور جاہلیت جس میں اتنے انہوں نے بت بھی رکھ لیے تھے, وہ بھی اپنی طرح کا ایک طواف کعبہ کا کرتے تھے اور اپنی طرح کی انہوں نے جو بھی عبادت کی اتنی مسخ شدہ جو حالت ان کی تھی, لیکن وہ باقی رہی, کرتے تھے. وہ بعد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کعبہ کو صاف کیا ان بتوں سے. بہرحال تو یہ آپ دیکھیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ کیسی اب ادھر ترقی بھی کیسی نظر آتی ہے اور کس کس طرح کی یعنی صفائی ستھرائی کے طریقے وہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا ہے اپنے اس گھر کے لیے. تو یہ چیز ہے مثابت. اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَمْنًا یعنی امن کی جگہ, پرسکون جگہ, وہ امن کی جگہ ہے. وہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا قتل و غارت یہ نہیں کیا جا سکتا, سب منع ہے. شکار تک منع ہے وہاں پہ, درخت پھول پودے بھی وہاں پہ نہیں کاٹے جاتے, جھاڑیاں تک کاٹنی منع ہے وہاں پہ. صرف ایک جھاڑی ہے اسخر گھاس جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی, باقی وہاں پہ درخت گھاس اس کی بھی اجازت نہیں ہے. جھگڑا فساد توڑ پھوڑ بحثیں یہ سب چیزیں وہاں پہ منع ہے. اور کوئی آپ یہ بات جو تھی نا زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں کو پتا تھی, اس وقت بھی لوگ اگر کوئی اس علاقے میں ہوتا تھا حرم کی حدود میں تو دشمن پر بھی وہ لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. سگے باپ بھائی کا قاتل بھی اگر آ جاتا تھا نا وہاں پہ تو اس کو چھوڑ دیتے تھے. حالانکہ ان میں اتنی حمیت اور غیرت ہوتی تھی کہ وہ تو نہیں چھوڑتے, لیکن اس علاقے کی حرمت کا ان کو بھی پتا تھا کہ یہاں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, خواہ دشمن بھی آ گیا. اور جس نے پناہ لینی ہوتی تھی وہ پھر اسی ایریا میں جاتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اس علاقے کے لیے امن کا بھی بندوبست کیا. دیکھیں اصحاب فیل کا واقعہ کہ جو آیا تھا کعبہ کی غلط نیت لے کے اس کو مسمار کرنے کی, تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا بندوبست کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو امن کی جگہ بھی بنایا. یہ بھی ایک خاص بندوبست اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بھی فرمایا کہ مقام ابراہیم جو ہے اس کو پھر نماز کی جگہ بناؤ. مقام ابراہیم کون ہے؟ مقام ابراہیم کون سی جگہ ہے؟ یہ ایک پتھر ہے وہاں پہ جس کے اوپر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کعبہ کی دیواریں کھڑی کرتے جاتے تھے, پتھر رکھتے جاتے تھے, اور تعمیر کیا تھا انہوں نے. اس پتھر کے اوپر ان کے پیروں کے نشان ابھی بھی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ وہ ایک پتھر ہے جس کو وہ شیشے کی وہ ایک گنبد نما عمارت ہے جس کے اندر اس کو پرزرو کیا ہوا ہے. تو اب تو وہ ذرا تھوڑا پیچھے کر دیا گیا نا تاکہ طواف کے لیے آسانی ہو. پہلے وہ زیادہ قریب تھا. لیکن یہ ہے کہ اس مقام ابراہیم جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا
کہ وہاں پہ جو ہے طواف کرنے والے اس جگہ پہ رک کر 2 رکعت نفل جو ہے وہ ادا کریں گے. نفل تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ادا کیے جاتے ہیں, عبادت تو ظاہر ہے اللہ کے لیے ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بھی اتنا شرف, اتنی عزت بخشی, اتنی قدردانی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کام کی کیونکہ بہت بڑا کام لیا تھا, بہت بڑی خدمت اللہ تعالیٰ نے ان سے لی تھی. ٹھیک ہے, تو اس جگہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی, اس کو بھی نماز کی جگہ بنا دیا, کیونکہ انہوں نے ایسی قربانیاں دی اور ایسی خدمت کی اللہ تعالیٰ کے یہ گھر تعمیر کر کے کہ اس کے انعام کا بدلہ. اور مفسرین سے بارے میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ان کے نقش قدم پر چلو, ان کی پیروی کرو, یعنی جو ان کا طریقہ تھا توحید پہ چلنے کا, ایک اللہ پہ چلنے کا, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے فرما بردار ہونے کا کہ جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی انہوں نے بغیر اعتراض کے اس کے اوپر سر جھکایا, جو مشکل بھی تھی ان کے لیے. آپ دیکھیں, بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو, کوئی چھوٹی بات ہے؟ ذرا انسان اس کے اوپر سوچے. دوسری بات بھی نہیں کی انہوں نے. پھر جب وہ چھوٹے, جب پیدا ہوئے تھے, شیر خوار تھے کہ بیوی اور بچے کو جا کر صحرا میں چھوڑا, کوئی دوسری بات بھی نہیں کہی اور گئے جا کے اور چھوڑ آئے. مطلب یہ کوئی چھوٹی باتیں تو نہیں ہے اتنی, یعنی ان کی فرما برداری کا آپ دیکھیں, لیول دیکھیں. ہم لوگ تو چھوٹی سے کوئی حکم آتا ہے تو ہم اس میں اتنی مین میخ نکالتے ہیں, اچھا نہیں اس میں یہ پاسبل ہے تو یہ پاسبل نہیں ہے, آج کل کے لحاظ سے دل نہیں راضی, نفس نہیں قابو, اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. حالانکہ عام نارمل احکامات ہیں دین کے عمل کرنے, اس میں بھی ہمارا یہ حال ہوتا ہے. اور آپ ان کا دیکھیں کہ کتنے مشکل قسم کے احکامات ان کو دیے گئے, انہوں نے اس پہ بھی سر تسلیم خم کیا, بالکل کوئی اعتراض کیا ہی نہیں. اسلم تو لرب العالمین, یہ بھی ابھی آپ آگے پڑھیں کہ میں فرما بردار ہو گیا اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے جن کی ایسی قربانیاں اور اس طرح کی فرما برداری کی جو مثالیں انہوں نے قائم کی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی قدردانی کی. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ, کہ جب گھر انہوں نے بنا لیا تو گھر بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. تو اس لیے پھر عہد لیا کہ اس کو ظاہری اور معنوی طور پر صاف پاک رکھا جائے گا, اس میں کوئی کسی قسم کی گندگی نہیں ہوگی. جو طاہرہ, اس میں دونوں طرح کی طہارتیں, حسی بھی آ جاتی ہیں اور معنوی بھی آ جاتی ہیں. حسی تو ویسے کہ مطلب صاف ستھرا رکھا جائے, گندگی نہیں ہونی چاہیے, کوئی ظاہری غلاظت ناپاکی ایسی اس میں نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ معنوی بھی, یعنی کوئی شرک وغیرہ کی گندگی نہیں ہونی چاہیے, کوئی بتوں وغیرہ یا کسی اور کا نام لینا یا اس قسم کا کوئی نہیں ہونا چاہیے. اور ظاہری میں پھر کوئی جھگڑا, گلوچ اور کوئی بد زبانی, بد اخلاقی, یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس کو پاک صاف کرو. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ بات خانہ کعبہ کے لیے ہے, لیکن تمام مساجد کے لیے حکم ہے کہ کسی بھی مسجد میں گندگی نہیں ہونی چاہیے, نہ حسی نہ معنوی. ہوتا ہے نا, لوگ جاتے ہیں خیال نہیں کرتے کچھ, اسپیشلی جس طرح ابھی رمضان میں جو افطار وغیرہ کا ماحول ہوتا ہے تو اس میں پھر ٹیشو ریپرز, یا جیسا میں آپ کو بتائی تھی کہ لہسن پیاز کھا کے نہ جائیں کہ منہ سے اسمیل آئے, تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. مسجد ہے, اللہ کی جگہ ہے, وہاں پہ کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے. تو کیونکہ دیکھیں, نیکی جو ہے وہ محض عبادت نہیں ہے, اس سے آگے بھی اور کام ہے جو نیکیاں ہو سکتے ہیں. مسجد کو صاف رکھنا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. ایک دفعہ ایک صاف فام عورت تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی, تو جب وہ فوت ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا, صحابہ کرام نے اس کا جنازہ وغیرہ پڑھ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے تھوڑا سا جیسے کہنے کہ خفگی کا اظہار کیا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا. پھر جب اس کی قبر پہ گئے, جا کے وہاں پہ اس کی دعا وغیرہ کی, تو یعنی حالانکہ وہ کون تھی, مطلب مسجد کی صفائی کرتی تھی, لیکن کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس کام کی وجہ سے اس کو اہم جانا, اور جا کے اس کے لیے پھر اس کے, حالانکہ اس کو دفنا دیا گیا تھا لیکن دعا کی. تو
مساجد جو ہیں ان کی پاکیزگی اور ان کی عزت و احترام کا خیال سب کے اوپر لازم ہے. مسجد میں داخل ہونے والوں کو خود بھی پاک صاف ہو کر جانا چاہیے وہاں پہ. تو اب یہ جس طرح جو بھی جاتے ہیں وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ خود بھی صاف ستھرا ہو کے اور وہاں پہ بھی پاکیزگی کا خیال رکھیں, اور جسمانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو بھی پاک کرنا ہے. کینہ, بغض, عداوت اور ذہن میں بری سوچیں, ان چیزوں سے بھی پاک کریں اپنے آپ کو. یہ نہیں کہ آپ جا تو رہے ہیں وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے, دل میں خیالات چل رہے ہیں, اچھا میں نے فلاں سے کیسے بدلہ لینا ہے, اس نے مجھے یہ کہہ دیا, اس نے مجھے تو افطار پہ نہیں بلایا, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. یہ کام نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, چونکہ رمضان آ رہا ہے نا تو اس لیے زیادہ مثالیں میں اسی کے حوالے سے دے رہی ہوں. تو اور یہ رکع سجود عاکفین, آپ کو پتہ ہے عبادت نماز کا طریقہ یہ ہر دور میں رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تب بھی یہی کہا تھا کہ اس کو پاک کرو, اس کو ظاہری اور معنوی دونوں لحاظ سے جو ہے اس کی پاکیزگی کا خیال رکھو. اب یہ بات بھی اسی لیے بتائی جا رہی ہے کہ مشرکین عرب جو ہیں انہوں نے اتنے بت رکھ دیے تھے کعبہ میں اور اتنا زیادہ یہ شرک کرتے تھے. آن دی ادر ہینڈ یہ اپنی جو نسبت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ان سے مطلب ان سے اپنی نسبت جوڑنے پہ بڑا فخر بھی کرتے تھے. تو وہ ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کو تو اللہ نے یہ حکم دیا تھا اور انہوں نے تو اسی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پیروی کی. تو تم اپنی نسبت ان سے جوڑتے ہو اور اس پہ بڑا فخر بھی کرتے ہو, لیکن ساتھ ساتھ تم نے اللہ تعالیٰ کے گھر میں اتنا شرک بھی کیا ہوا کہ اتنے بے شمار بت تم نے اللہ کے گھر میں سجا رکھے. تو بیسیکلی ان کو بھی ساتھ ساتھ سمجھانا جو ہے وہ مقصود ہے. ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے جو ہے وہ بار بار اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تقریباً 25 صورتوں میں ان کا ذکر آتا ہے. آگے بھی دیکھیں, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھل کا رزق عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا, پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا. یہ بہت بری جگہ ہے. وہ اور اس جب قولا کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب, زیر جو ہے یہ بھی میرے کے لیے آ رہی ہے, اجعل بنا دے, جعل بنانا, ہاذا اس یہ اجعل جو ہے میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی 1-2 دفعہ کہ الف کے نیچے زیر لگا کے پڑھتے ہیں. جب آپ نے علیحدہ سے ورڈ کو پڑھنا ہو نا تو تیسرا حرف دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا حرکت ہے. تیسرے حرف پہ اگر زیر یا زبر ہو تو آپ الف کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں. ہاذا اس, بلدن بلد کہتے ہیں شہر کو, آمنن امن والا, و اور ورزق اور رزق دے, رازا کافی روٹ ورڈ ہے, اہلہ اس کے رہنے والوں کو, یعنی یہاں پہ جو رہ رہے ہیں ان کو بھی رزق دے. من الثمراتی, ثمرات ثمر سے ہے سا میم را, ہر طرح کی کھانے کا چیز جو ہوتی ہے نا, کھانے والا حصہ پودے کا, اس کے لیے آتا ہے. ہم لوگ تو عموماً پھل کے لیے کہتے ہیں, لیکن جو بھی اس کا کھانے والے ایون اناج کے بھی جو وہ دانے شانے وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. من جو آمنا ایمان لائے, منہم ان میں سے, باللہ اللہ پر, والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر, قولا فرمایا. اب یہ قولا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پہلے جو قولا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. یہاں پہ قولا اب اللہ تعالیٰ کے لیے آپ بیسک نیچے بریکٹ میں لکھ لیں. قولا اللہ تعالیٰ نے فرمایا, و اور من جس نے کفر کیا, فَأُمَتِّعُهُ پس میں اس کو فائدہ دوں گا. تو اور الف کے اوپر پیش جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا, یعنی الف جو نظر آ رہا ہے یہ میں کے لیے آ رہی ہے. میم تے عین آگے سے اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے, الف آتا ہے والا میں کے لیے, میم تے عین جیسا ہم اردو میں نہیں کہتے مال و متا, کوئی بھی چیز اس سے فائدہ اٹھایا جائے, فائدے کی چیز, تو متا اس سے ہے, فَأُمَتِّعُهُ اس کو,
یعنی پس میں فائدہ دوں گا اس کو. قلیلاً قاف لام نا قلت سے ہے تھوڑا. ثم پھر اضطرہ میں مجبور کر دوں گا اس کو. ضاد را را ضاد را را کا مطلب ہوتا ہے نا نقصان یا ضرر. ضرر کا ورڈ تو ہوتا ہے نا, تو یہ جو ہے گرامیٹیکلی بیچ میں آ گیا. اضطرہ میں یہ یعنی مجبور کر دوں گا اس کو, یعنی جس طرح کو نا نقصان کے معنوں میں ہوتا ہے یا ضرر کے معنوں میں, تو یعنی سختی کے معنوں میں, یعنی بے بس کر دینا, مجبور کر دینا اس طرف لے جانے کے لیے. الا طرف عذاب النار عذاب آگ کے. و اور بئسا کتنی بری ہے. با حمزہ سین یہ برائی کے لیے آتا ہے. باسا المسیر لوٹنے کی جگہ. صاد یا را ایک طرف یا ایک جانب کے لیے آتا ہے, اور صاد سارا یہ سیروں سے جب مسیر بن جائے تو کوئی جگہ لوٹنے کی جگہ یا ٹھکانہ آپ کہہ لیں. تو کتنا برا ان کا مقام ہے یا کتنا برا ان کا ٹھکانہ ہے. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہاں پہ, وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے. ایک تو آپ نے جو ہے نا اس میں یہ چیز اب یاد رکھنی ہے کہ یہ آگے جو ہے, جو میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ آگے کعبہ یعنی تحویل قبلہ کا جو حکم آنا تھا کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ جو ہے یعنی خانہ کعبہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے مرکز بنانا تھا, اس کا اعلان چونکہ کیا جانا تھا, تو اس لیے اب یہ اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے نا, کیونکہ بنی اسرائیل کے دور میں تو جو ہے وہ قبلہ بیت المقدس رہا تھا. بنی اسماعیل کی امامت کا دور ہے تو اب قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہوگا, جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بار بار ہدایت دیں گے. تو یہ دو چیزیں, یعنی ایک تو امامت اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ بنی اسماعیل کے پاس آ گئی, اور مرکز عبادت جو ہے وہ اب اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ اس لیے یہ تمہید جو ہے وہ باندھی جا رہی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ کیا دعا کی, انہوں نے کہا کہ اے رب اس شہر کو امن والا بنا دے, اس کو رزق دے دے اس کے یہاں کے سب رہنے والوں کو, اور جو بھی ایمان لائے ان میں سے, یعنی جو کہ اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے, تو ان سب کو تو رزق دیتے. اب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کی, مطلب تھوڑا سا آپ کہہ رہے ہیں کہ لمیٹڈ ہو کے وہ بات کر رہے ہیں کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, اس لیے کہ پچھلی دفعہ جب انہوں نے یہ دعا کی تھی نا, قال ومن ذریتی, جب اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد کی بات کی تو کہ میری اولاد کو بھی ہوگی امامت, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً کہہ دیا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین, کہ میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. یعنی جو غلط کرے گا, جو نافرمانی کرے گا, اس کو, جو گناہگار ہوگا اس کو میرا عہد نہیں پہنچے گا. تو جب انہوں نے یہ دعا کی نا امامت کے بعد, تو پھر اس لیے جب اب وہ یہ دعا کر رہے ہیں تو وہ خود ہی بہت محتاط ہو کے دعا مانگ رہے ہیں. انہوں نے خود ہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا دے, اور جو اس کے رہنے والے ان میں سے جو ایمان والے ہیں نا ان کو تو رزق ہے, کیونکہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے یہ بات باور کرا دی تھی. تو انہوں نے رزق کے لیے بھی جب یہی دعا محتاط ہو کے کی کہ ایمان والوں کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, میرا رزق سب کے لیے. ومن کفر فامتعہ قلیلا, کہ کفر بھی کوئی کرے گا, کوئی نافرمانی بھی کرے گا, تو رزق میں اس کا نہیں بند کروں گا. کہ رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کے سب کے لیے کھلے ہیں. یعنی صرف جو امامت کا وعدہ تھا وہ ایمان والوں کے لیے ہے, وہ ظالموں یا کفر کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ رزق کسی کا بند نہیں کرتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو رازق ہے نا, وہ تو سب کو کے خالق بھی ہیں. جب سب کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا تو رزق تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دینا ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو انسان ہے نا, وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو اپنا یہ خود لے لیا, میں نے یہ خود حاصل کر لیا اپنے طاقت کے بلبوتے پر, حالانکہ ہوتا تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو واضح کر دیا کہ جو کفر بھی کرے گا میں اس کو بھی فائدہ دوں گا, لیکن تھوڑا. قلیلاً سے مراد یہ ہے کہ صرف دنیا کی حد تک. تو دنیا تو ظاہر ہے دنیا کا فائدہ تو تھوڑا ہی ہے نا, دنیا تو تھوڑی ہے.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب تک ان کی دنیا کی زندگی ہے رزق تو ان کو بھی ملے گا، لیکن جب پھر آخرت کا معاملہ ہوگا تو جتنے کفر کرنے والے، جتنے انکاری ہیں، ان سب کو آگ کے عذاب کی طرف دھکیلا جائے گا، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی وہ پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کے عذاب کی وعید دے دی. ٹھیک ہے، تو خواہ کوئی کافر ہے خواہ کوئی مومن ہے، رزق تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دینا ہے. تو کسی پر رزق کی فراوانی ہونا اس چیز کی نشانی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بہت چوزن یا بہت مقرب ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ تو کافروں کے لیے بھی کیا. اللہ تعالیٰ خالق ہے، سب کو انہوں نے رزق دینا ہے. وہ جو پہلی جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی تھی نا، وہ امامت کے عہد کی بات تھی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کر دی. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو جس وقت یہ جو علاقہ تھا، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حضرت ہاجرہ اور چھوٹے سے شیخ اور بچے کو وہاں چھوڑا، اور اس کے بعد پھر جو سارا واقعہ ہے کہ کس طریقے سے وہاں پہ زمزم ہوا، پھر وہاں پہ ایک قافلہ آ کے رکا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھنے شروع ہو گیا وہاں پہ. حالانکہ آپ دیکھیں کہ کتنا وہ صحرائی علاقہ، بالکل بیابان، کچھ وہاں پہ نہیں تھا، پانی تک نہیں تھا. اور پھر اب یہ جو دعا حضرت ابراہیم کی تھی نا کہ اس کو امن والا بھی بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو رزق بھی دے، اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے ایسے قبول کیا کہ آپ دیکھیں آج یہ مطلب واقعی کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو ترقی دی ہے، کہ کس طرح سے ایک تو امن والا بھی بنا دی ہے، قتل و غارت حرام، بالکل پرسکون جگہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے. اور پھلوں کا رزق جو انہوں نے مانگا تھا، تو آپ دیکھیں وہاں پہ اب دنیا کا پھل سبزی وہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے، بے موسمی بھی. حالانکہ صحرائی علاقہ ہے ابھی تک، لیکن کہاں کہاں سے وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں پہنچتی ہیں، اور بے تحاشا. یعنی کسی صحرائی علاقے کا اتنا زیادہ ڈیولپ ہو جانا، تب ظاہر اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت و نعمت کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے. اب تو مکہ تو بلکہ تجارتی منڈی بن گیا ہوگا، جہاں پہ کبھی گھاس بھی نہیں تھی اگتی. تو اللہ تعالیٰ نے واقعی وہاں پہ اس طرح یعنی ان کی وہ دعا قبول کی کہ کوئی وہاں پہ کھانے پینے کا مسئلہ کسی کو بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اچھا. تو اس سے کیا اسباب ہمیں ملتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ دنیا کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے، دنیا کا رزق بھی مانگا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ دنیاوی لحاظ سے دعا مانگ رہے ہیں نا، امن مانگ رہے ہیں، سکون عافیت مانگ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اپنی اولاد وہاں پہ انہوں نے چھوڑی تھی، اور وہاں پہ یہ سارا آگے پورا شہر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آباد کیا. تو دنیا کے حوالے سے وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اس شہر کو بھی امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو رزق بھی عطا کر دے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف یہ ہے جو ہمیں ساتھ تلقین کی گیا ہے، جو ہمیں تربیت ہماری یعنی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ صرف دنیا نہیں مانگو، دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگو، آخرت کی کامیابی بھی مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ ضروری ہے، دنیا مانگنا یعنی دنیا کی جائز چیزیں مانگنا، اس میں کوئی منع نہیں کیا گیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خود مانگی تھی کہ ایسی بادشاہت عطا کر جو کسی کو نہ ملی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی. تو کوئی مطلب جائز حدود میں رہتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت یا فضل مانگنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف یہ دھیان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کے تحت ہو وہ چیز، اور جب وہ ملے تو پھر اس کا استعمال بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہی، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کے حلال اور حرام کو حلال حرام سمجھتے ہوئے ہی اس نعمت کا بھی استعمال کیا جائے اور اپنی زندگی گزاری جائے. اور ساتھ یہ دھیان رکھیں کہ اپنی دعا میں صرف دنیا نہ مانگے، آخرت بھی مانگے. آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو وہاں جاتے ہیں اور جا کے دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر جا کے، لیکن زیادہ تر دعائیں جو ہے نا وہ دنیا کی ہی ہوتی ہیں. آخرت کی کم ہی دعا جو ہے وہ لوگ مانگتے ہیں. جن کو تو کانسیپٹ کلیئر ہے نا، ان کو تو پتہ ہے کہ آخرت بھی مانگنی ہے. لیکن جو بہت دنیا دار ہے نا، وہ چاہے وہاں جا کے مانگے تو وہاں بھی وہ دنیا ہی مانگ رہے ہوتے، چاہے یہاں بیٹھ کے مانگے تو وہ دنیا ہی مانگ رہے ہوتے. منع نہیں ہے، اس سے پتہ یہی چلتا انہوں نے دنیا کے لیے رزق مانگا تھا. میں صرف یہ بتا رہی ہوں
اس سے یہ سبق تو ملتا ہے کہ بالکل مانگا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اپنے لیے جائز چیزیں مانگے، اپنے اولاد کے لیے مانگے، لیکن ساتھ ساتھ آخرت کو بھی یاد رکھیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو اپنی دعاؤں سے اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں خالی دنیا ہی تو نہیں مانگ رہی، کیا آخرت کی کامیابی بھی میری دعاؤں میں شامل ہے؟ یہ بہترین دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اس کو خود بھی یاد کر لیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کریں، اور اپنے بچوں کی بھی جو ہے نا ٹریننگ ساتھ ساتھ کریں، ان کو بھی ساتھ ساتھ سمجھائیں، ان سے پوچھیں، کیونکہ عموماً جب آپ بچوں سے پوچھیں گے نا تو ان کی دعائیں یہی ہوتی ہیں کہ اس والے ایگزام میں پاس ہو جائیں، اب یہ والی اسائنمنٹ کمپلیٹ ہو جائے، ادھر ایڈمیشن مل جائے اس یونیورسٹی میں، فلاں جگہ پہ جاب مل جائے۔ یہ ایک، کیونکہ ظاہر ہے اتنا ان کو بزی کر دیا ہوا دنیا میں، سسٹم ہی ایسا ہو گیا۔ تو یہ مطلب ہم ماؤں پہ فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ آخرت کا کانسیپٹ دیں، تو اپنے بچوں سے نا بات کر کے کنورس کر کے پوچھا کریں کہ کیا دعائیں مانگتے، اور ساتھ ان کو یہ کہا کریں کہ بیٹا یہ ربنا آتنا فی الدنیا جو ہے نا یہ اپنی دعاؤں میں شامل کرو۔ دو چیزیں جو ہے نا یہ اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں، ایک تو آخرت کی کامیابی کی دعا اور دوسری ہدایت کی دعا۔ یہ اپنے بچوں کی نا رٹے مروا دیں، اس کو اپنے لیے بھی رٹا مار لیں، مطلب نہیں، مطلب سمجھ کے ماننا، کہنے کا مطلب یہ کہ اس طرح سے ازبر ہو جائے بچوں کو کہ یہ دو دعائیں ہم نے ضرور مانگنی ہے اپنے لیے، ہدایت کی دعا، آخرت میں کامیابی کی دعا۔ پھر بچوں کا نا ایک فوکس رہتا ہے کہ آخرت کی بھی ایک کوئی زندگی ہے، ہمیں اس کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، یہ دنیا جو ہے یہ سب کچھ نہیں ہے۔ تو دنیا کے لیے مانگا بالکل جا سکتا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کی بھی دعا مانگیں۔ اور دوسرا یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ضرور مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یہ جو صحرا کا علاقہ جہاں پہ کوئی پانی تک نہیں تھا اور درخت گھاس تو دور کی بات، کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی دعا اور وہ قبول کی۔ ظاہر ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو اور اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے والا، اس کے سامنے جھکنے والا ہو۔ تو مانگے ضرور، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ساتھ اللہ کی بھی مانی تو اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں سنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز یاد رکھیں۔ کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا انسان کوئی ایسی چیز مانگتا ہے، کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ تو بڑا ناممکن ہے، یہ تو شاید نہیں ہو سکتا، اچھا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں، تو ایسے یہ چیز نہیں ذہن میں آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کو کیسا یہ نیکی کا پھر موقع دیا، یہ جو کعبہ کی تعمیر کا، آگے دیکھیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور اس جب یرفعو وہ بلند کر رہے تھے، یا آتین والا وہ کے معنی میں، رافع عین ہی روٹ ورڈ ہے، اعلیٰ اور رفع اردو میں بھی پڑھتے ہیں، رفع بلندی کے لیے آتا ہے، تو بلند کر رہے تھے یعنی اٹھا رہے تھے، یعنی کنسٹرکٹ کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، القواعد قواعد جو ہے یہ بنیادیں مراد ہے، اس سے قاف عین اور دال، قادہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، ٹھیک ہے، تو یعنی بنیاد جس کے اوپر عمارت بیٹھتی ہے، تو اس لیے اس سے مراد بنیادیں ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا نماز میں قادہ کرنا، بیٹھنا، تو القواعد جو ہے وہ بنیادیں، من البیتی گھر کی، یعنی گھر کی بنیادیں جب وہ اٹھا رہے تھے، وہ اسماعیل ان کے ساتھ بیٹے بھی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی ان کے ساتھ ہیلپ کرا رہے تھے خانہ کعبہ کے۔ ربنا اے ہمارے رب، تقبل تو قبول کر لے، منا ہم سے، قاف بالام، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، السمیعون بہت زیادہ سننے والا ہے، فعیلون کے وزن پہ، العلیمون بہت زیادہ جاننے والا ہے، یہ بھی فعیلون کے وزن پر۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا شرف بخشا، اتنی جو ان کی قربانیاں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے اعزاز سے نوازا کہ ان سے اپنے گھر کی تعمیر کی خدمت لی، ٹھیک ہے، تو وہ جب وہ خانہ کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ دعا مانگ رہے ہیں۔
اچھا، اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے بارے میں شاید آپ کچھ تفاصیر میں یہ بھی پڑھیں کہ خانہ کعبہ جو ہے سب سے پہلے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا. فرشتوں نے آ کے وہ جو ہے وہ بتایا تھا جگہ، اور وہاں پہ پھر حضرت آدم نے کیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کے بیٹے تھے شیش چینیے سے علیہ السلام، انہوں نے کی تعمیر. پھر طوفان نوح میں وہ ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد جو ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس کی تعمیر کی تھی انہی مارکس کے اوپر. اور اس کے بعد پھر مزید اس پہ جو ہے پھر آہستہ آہستہ دیکھیں وہ تو ابھی تک کنسٹرکشن جاری ہے. مطلب اس کے بعد قبیلہ جرہم نے، پھر قصی بن کلاب نے، پھر قوم قریش، اور آج تک اس کے اوپر کچھ چلتا ہی. آپ دیکھیں جب بھی آپ جائیں کوئی نہ کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی. لیکن اس کی جو یہ ہے سند غریب ملتی ہے، یعنی زیادہ یہی کنفرمڈ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی تعمیر کیا تھا اللہ تعالیٰ کا گھر جو تھا. تو واللہ تعالیٰ عالم، لیکن میں آپ کو بتا اس لیے رہی ہوں کہ یہ تفاسیر میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا. اچھا، تو بہرحال جب وہ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی یہاں پہ بیان کی ہے کہ وہ دونوں دیواریں اٹھا رہے ہیں، ایک خلیل اللہ اور ایک ذبیح اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کا خلیل اللہ بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کے دو سر، حضرت اسماعیل کا ذبیح اللہ، یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا. اب دیکھیں تعمیر کا کام کوئی آسان کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اب آج کل تو یہ کرینز اور اس طرح کی اتنی ٹیکنالوجی آ گئی، اس وقت تو سب کچھ ہاتھوں سے ہی کرنا تھا. اور روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پتھر لا کے ان کو دیتے تھے، اور وہ حضرت ابراہیم وہاں پہ کھڑے ہو کے اس پتھر پہ پھر کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ کرتے جاتے تھے، دیواریں اٹھاتے جاتے تھے. اور ایک تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امامت جو ہے وہ کوئی کام کرنے سے نہیں انسان کو روکتی. انبیاء تمام جو تھے وہ کام کرتے رہے، ٹھیک ہے، بکریاں تک چراتے رہے. تو یہ آپ دیکھیں ہم انسانوں کا کیا معاملہ ہو جاتا ہے کہ کسی عہدے پر فائز ہو جائے نا تو کام کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید اب میرا تو یہ مرتبہ ہو گیا تو میں تو اب اٹھ کے پانی نہیں پی سکتا، یا میں نے اپنے لیے کوئی کام نہیں کرنا گھر میں اٹھ کے، بس وہ شاید میرے کے لیے کوئی توہینہ میں اس بات ہے، وہ نوکر ہی ہونے چاہیے میرے کام کے لیے. اب دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی کام کیے، سب انبیاء علیہ السلام نے کام کیے. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آپ دیکھیں کتنے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور تعمیر کا کام کر رہے ہیں. ہم یہ تعمیر کا کام کرنے والے عام مزدوروں کو تو کتنا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے کوئی لو سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں. یہاں پہ اللہ کے نبی بھی ٹھیک ہے وہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک مشقت طلب کام ہے جو وہ کر رہے ہیں. اچھا، اور کر کیا رہے ہیں؟ یعنی اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں. کتنا بڑا اعزاز، کتنی بڑی بات. مطلب میں جب یہ پریپیئر بھی کری تھی نا آیات یا جب پڑھی تھی تو مجھے اتنی یعنی عجیب سی فیلنگز آ رہی تھی ایک کہ یعنی اللہ کا گھر تعمیر کریں. سوچیں ہم وہاں پہ جا کے کتنے خوش ہوتے ہیں، تو جنہوں نے بنایا ہے ان کو ان کی کیا فیلنگ ہوتی ہوں گی. اور یٹ ان کی آپ عاجزی اور انکساری دیکھیں کہ دعا کیا کرے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع، کہ اللہ تو ہمارے سے قبول کر لے. یعنی کوئی بڑائی ہے ہی نہیں، کوئی احساس ہے ہی نہیں تکبر کا کہ میرے سے تو اللہ نے بڑا کام لے لیا اور مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا شرف دے دیا. ہم چھوٹی سی نیکی کر کے کتنا اتراتے ہیں نا، کوئی نے کام کر لیا، ہم قرآن پاک پڑھ کے ترجمہ سب سے سمجھ کے ہم سمجھ رہے ہم تو بڑا جناب زبردست کام کر، ہم نے تو بہت بڑا کام کر لیا، دوسرے تو فوراً ہمارے سے کمتر ہو گئے ہیں. کوئی چھوٹی موٹی نیکی کر لی، کوئی ثواب کما لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ باقی تو ہم سے نیچے ہو گئے، ہم بڑے نیک ہو گئے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان کے الفاظ، یہ الفاظ کس منہ سے نکل سکتے ہیں جس میں انتہائی عاجزی ہو، جس میں کوئی بڑا پن نہ ہو، کہ جس میں یہی احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہم سے یہ ہماری خدمت جو ہے. یعنی انتہا کی عاجزی، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ کتنا بھی بڑا کام کر لیں، کتنی بڑی نیکی کر لیں، کبھی اپنے اوپر فخر نہ کریں. ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ قبول کر لیں، آپ ہماری یہ خدمت، یہ نیکی، یہ جو بھی ہم نے کیا ہے آپ کے لیے کیا ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں. کہ ہم انسان اس قابل نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں. اگر ہمیں کوئی توفیق ہوئی ہے کسی کچھ کرنے کی تو وہ بھی آپ کی وجہ سے ہوئی ہے.
ہم نے کوئی نیکی کی ہے, کسی کی ہیلپ کی ہے, کوئی ثواب کمایا ہے, کچھ بھی کیا ہے, سب اللہ کی طرف سے ہے. بس اللہ تعالیٰ تو قبول کر لے ہم سے. اور یہ دعا اتنی مقبول ہے, دیکھیں یہ سب مانگتے ہیں ہم لوگ یہ دعا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قبول کر لے ہم سے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو بھی یعنی کیسا شرف بخشا. انک انت السمیع العلیم, کہ بے شک تو ہی سننے والا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں تاکید کے لیے نا ک بھی آیا ہے, تو, اور انتا تو ہی. یعنی اتنا ان کو ظاہر اس چیز کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو اور اللہ تعالیٰ ہی سننے والے ہیں, یہ دونوں چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی دعائیں سننے والے ہیں. اور کسی سے دعا نہیں مانگنی, اللہ سے ہی مانگنا ہے. اللہ ہی کی ذات ہے جو دعاؤں کو سننے والی ہے اور ضرور سننے والی. اور اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کچھ علم رکھنے والے ہیں. وہ جانتے ہیں کیا نیتیں ہیں, کیا خلوص ہے جن سے وہ کام کیا جا رہا ہے, ارادے کیا ہیں, دلوں کے حال کیا ہیں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو بہت بخوبی علم ہے, بہت اچھی طرح سے علم ہے. اور یہ بھی کہ کس انسان کے کیا حالات ہیں جن کے تحت وہ کر رہا ہے, کیا کیا اس کی لمیٹیشنز ہیں, کس قسم کی اس کو اپرچونٹیز اویلیبل تھیں, کیا مواقع تھے, کن حالات میں کیا, سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور اگر کوئی بہت زیادہ مشکل کے باوجود کوئی نیک کام کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ میں نے تو بڑی مشکل میں آ کے فلاں نیک کام کیا تھا اور مجھے تو اس کا کوئی صلہ ہی نہیں ملا. ہمیشہ یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم ہے, سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, کس نیت سے کر رہا ہے, کتنی مشکل کے باوجود بھی کر رہا ہے, یا کیا کیا کسی کو مواقع میسر تھے اس کے باوجود اس نے یہ کیا, اور دلوں کے حال کیا تھے, ارادے کیا تھے, واقعی خالص اللہ کے لیے کیا یا لوگوں کے لیے کیا, واقعی آخرت کی کمائی کے لیے نیت سے کیا یا بس دنیا دکھاوے کے لیے کیا. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو اپنی دعائیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ السمیع العلیم ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھے. اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ مانگنا چاہیے نا, اللہ تعالیٰ کے ناموں سے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. تو جب کبھی ایسا نہ کہ دل میں یقین نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں, تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ السمیع العلیم ہے, سب جانتے ہیں, سب کرتے ہیں. بعض دفعہ انسان اپنے آپ کو مجبور پا رہا ہوتا ہے کہ نہیں کیا جا رہا, تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ ایفرٹ کر کے کوئی نیک کام کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے دلوں کے حال اور نیتیں, خیالات, محنت, کوششیں سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. وہ چھپی ہوئی اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. اچھا پھر آگے دیکھیں, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب, ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ, اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا, اور ہماری توبہ قبول فرما, تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. ربنا, اے ہمارے رب, وجعلنا, اور بنا دے ہم کو, جعل بنانا, نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے, کیا بتا دے ہم کو, مسلمین, فرما بردار. یہ جو مینی ہے نا, یہ دو کے لیے تسنیے کا سی ہے, یعنی چونکہ دونوں جو مینی ہے نا, یہ دو کے لیے تسنیے کا سی ہے, یعنی چونکہ دونوں تھے نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام, تو اس لیے وہ تسنیے کا سیگا کر کے بات کریں کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دیں. تو اس کے ساتھ آپ لکھ لیں, اور مسلم جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہے فرما بردار, سین لام میم. عموماً لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا, عموماً وہ سلامتی کا معنی لیتے. مسلم مینس فرما بردار, ٹھیک ہے, جو اللہ کے سامنے جھک جائے, سر تسلیم خم کر دے کہ بس جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہی میں نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے فرما بردار کے معنوں میں آتا. اور مسلمین, ایک مسلمین ہوتا ہے نا, میم کے نیچے زیر, وہ پلورل کے لیے آتا ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, عربی میں واحد ہوتا ہے, تسنیہ ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے, یعنی سنگل, ڈوئل اور پلورل. باقی اردو انگلش میں تو بس سنگل اور پلورل ہی ہوتے ہیں نا, عربی میں یہ ڈوئل کا سیگا بھی بیچ میں ہوتا ہے, یعنی تسنیہ کا سیگا. تو مسلمین اگر ہوگا, میم کے نیچے زیر ہوگی تو پلورل ہے, ٹھیک ہے, یعنی 3 یا 4-5 اس کے لیے یا اور زیادہ. اور اگر میم کے اوپر زبر ہے, مسلمینی, تو یہ پھر ڈوئل کے لیے 2 کا سیگا آتا, چونکہ دونوں تھے باپ بیٹا, تو اس لیے ڈوئل کے سیگے میں بات ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کو مسلمین ہی نہیں پڑھنا,
اردو میں مینی ہوتا ہے، لیکن جب آپ عربی کی پروننسیشن کریں گے تو مسلمین آئی کی ساؤنڈ آئے گی اس میں، یہ یاد رکھنا، یہ بھی ایک بہت کامن مسٹیک لوگ کرتے ہیں پڑھتے ہوئے. مسلمین لکا، لکا لیے تیرے، یعنی دونوں کو فرما بردار بنا دے، لیے تیرے، و اور من ذریتنا ہماری اولاد میں سے. ذریت جو ہے نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے، اور ذریت جو ہے زال را، را میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا روٹ ورڈ جو اولاد کے لیے یا نسل کے لیے آتا ہے آگے تک. ذرہ کا ورڈ بھی اسی سے ہی ہے. ذرات بھی پھیل جاتے ہیں، اولاد اور نسل بھی پھیل جاتی ہے. بعض جگہ پہ بعض نے اس کا روٹ پر زال را اور حمزہ بھی بتایا، جس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کر دینا، پھیلا دینا، لیکن زیادہ تر آپ کو زال را را ہی ملے گا. ٹھیک ہے، اولاد یا نسل. تو ذریاتنا ہماری نسل میں سے، ہماری اولاد میں سے، امتن ایک امت، الف میم میم، مسلمتن فرما بردار، سین لام میم، لکا لیے تیرے. ٹھیک ہے، و اور ارینا دکھا دے ہم کو، را حمزہ یا رویت والا ورڈ جو ہے دکھا ہم کو، مناسکنا مناسک ہمارے، یہ نون الف ناصب جو آ رہا ہے نا، ارینا مناسکنا، یہ ہم کے لیے آ رہا ہے. مناسک جو ہے یہ نون سین کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، جو کہ ایسے کوئی یعنی ویسے تو نسک جو ہے وہ قربانی کے لیے آتا ہے نا، لیکن یہ جو ہے مناسک جو ہے وہ شریعت میں عبادت کے جو طور طریقے ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیسیفکلی یہ ورڈ آتا ہے. مناسک حج آپ نے پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یعنی عبادت کے طریقے، مناسکنا مناسک ہمارے یا عبادت کے طریقے ہمارے. ٹھیک ہے، و اور تب علینا مہربان ہو جا ہم پر. ٹھیک ہے، تا واو با، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو یہ کیونکہ تابا یہ تبو کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا یا پلٹنا، تو جب انسان کے لیے آئے تو وہ یعنی لوٹتا ہے یا پلٹتا ہے، اس معنوں میں آتا ہے. ایک سیکنڈ پلیز. اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب آئے تو انسان کے لیے تو توبہ کے معنوں میں آ جاتا ہے کہ انسان یعنی پلٹ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب آتا ہے تو کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اپنے بندے کے لیے کی طرف لوٹے یا پلٹے. ٹھیک ہے، ذرا اللہ تعالیٰ نے کے لیے تو یہ توبہ کے معنوں میں تو نہیں آئے گا نا، تو انسان ہی کرتا ہے، لیکن یہ ورڈ دونوں کے لحاظ سے یوز ہوتا ہے، انسانوں کے لحاظ سے بھی اور اللہ تعالیٰ. تو تب علینا روٹ ورڈ اس کا تا واو بے ہی ہے، اور مہربان ہو، علینا اللہ اور نا سے مل کے بنا ہے، ہم پر. ایک سیکنڈ پلیز، میں سے اچھا جی. اور مہربان ہو ہم پر، انا کا بے شک تو، انا بے شک کا تو، انتا تو ہی، التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. روٹ وہی ہے تا واو با، اور شد کے ساتھ آگے تواب، تو یہ مبالغے کا صیغہ بن گیا، یعنی بہت زیادہ کا مفہوم آ گیا اس میں، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے، فعیل کے وزن پہ راحمین. اچھا، تو یہاں پہ یہ جو دعا ہے نا جب پڑھی جاتی ہے تو عموماً اسی طرح پڑھی جاتی ہے نا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کیونکہ بیچ میں جو وہ مناسک حج والی دعائیں ظاہر ہے وہ تو اس اسپیسیفک ٹائم کے لیے تھی نا، تو اس لیے اس کو عموماً لوگ اس طرح سے پڑھتے ہیں، شروع کا اور آخر کا حصہ، تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، دعا کیا مانگ رہے ہیں اور کب مانگ رہے ہیں؟ کہ جب وہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں خانہ کعبہ، تو ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم ہم سے قبول کر لے یہ خدمت، بے شک تو سننے والا بھی ہے، تو جاننے والا بھی ہے، یعنی تو جانتا ہے کہ ہم جو ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق ہم یہ کر رہے ہیں، تیری دیوی توفیق سے کر رہے ہیں، تو ہم سے یہ خدمت قبول کر لے. اور ساتھ کیا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، یعنی اپنے اور اپنے بیٹے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ کون کہہ رہے ہیں،
یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کا ان کو شرف بخشا، تمام انبیاء ان کے بعد ان کی نسل سے آئے، اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ ان سے لے رہے ہیں، اتنا شرف والا، اتنا یعنی اتنا عزت والا کام، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے. یعنی تھوڑا سا اس کے اوپر سوچیں کہ ہم کتنے مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم تو بڑے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، کرتے کچھ بھی نہیں ہے، یا چھوٹا سا کر لیں تو اس پہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مان لیا، ہم نے تو بڑا کمال کر لیا. آپ دیکھیں یہ کیا کام کر رہے ہیں، اور یہ دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ تو قبول کر لے اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے. یعنی ان کو اتنا پتہ ہے کہ آخر دم تک ہمیں اپنے لیے دعا کرنی ہے. کبھی بھی یہ سوچ کے نہیں بیٹھ جانا کہ میں نے تو بہت زیادہ کر لیا ہے، یا ہم تو بس اب حق پر آئے ہیں تو ہم ہمیشہ ہی ایسے رہیں. ہمیشہ اپنے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ہدایت کی توفیق دی ہے تو ہمیں ہدایت پر ہی رکھے، مرتے دم تک رکھے، اپنا فرما بردار ہی رکھے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ سب سے بڑے اللہ کے فرما بردار اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ انہوں نے ہر وہ بات پوری کی جو ان کو کہا گیا، ہر حکم پورا کیا، ہر آزمائش پہ پورے اترے، یٹ وہ یہ دعا مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما بردار، یعنی آخری دم تک ہمیں فرما بردار ہی رکھنا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے. کوئی نیکی کر کے اس پر اترانا نہیں ہے، سب اللہ کی توفیق سے ہے. اس احساس کے ساتھ رہے انسان کہ میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو مطلب جو کیا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے کیا ہے، اور اللہ سے اور کی توفیق بھی مانگے. ایک تو یہ بات کہ مطلب اپنے فرما بردار ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں. پھر وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ میری اولاد کو بھی تو اپنا فرما بردار بنائے. اب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ بات خصوصی طور پہ دیکھیں گے کہ وہ خالی اپنے لیے دعا نہیں کرتے، فوراً اپنی اولاد، اور وہ بھی پریزنٹ اولاد نہیں، اس سے بھی آگے. حضرت اسماعیل کے لیے تو انہوں نے 7 مسلمین ہی بول دیا، ذُرِّيَّتِنَا، ذریت آگے بھی جتنی یعنی ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان میں بھی تم اپنی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار پیدا کرنا، اپنے لیے مسلم جو ہے وہ پیدا کرنا، جو تیری بتائے ہوئے راستے پر چلیں، جو تیرے فرما بردار تیرے آگے جھک کے رہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اب اس پہ بھی ذرا آپ رک کے تھوڑا سا سوچیں کہ ہم عموماً دعا کریں گے نا تو وہی بات بن سکے کہ اکثر لوگ تو دنیا کی ہی دعا کریں گے اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی. اپنی دعاؤں میں چیک کریں کہ کیا ہم صرف اتنا ہی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایگزام میں پاس کر دے، ان کے A+ آ جائے اور ان کو فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے یا فلاں جگہ جاب مل جائے، یا آخرت کی بھی کامیابی کی دعائیں ہمارے لیے ان کے ہمارے دعاؤں میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم صرف اپنی اولاد تک کی دعا مانگتے ہیں یا اپنی ذریت کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں. کہ آنے والی نسلوں کو بھی یا اللہ ہدایت پہ رکھنا. یہ نہ ہو کہ تیرا دین جو ہے وہ بس ہم یا ہماری اولاد تک ہی رہے اور آگے والی نسلیں جو ہیں وہ بھٹک جائیں. اور ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھیں اسپیشلی ملکوں میں تو آپ کو بہت سے ایسے کیسز نظر آتے ہیں جن کے انسسٹر جو آئے تھے وہ مسلمان ہی تھے اور وہ بس نہیں دھیان دیا اپنے دین سے، خود دوری رکھی. آہستہ آہستہ اب جو اگلی نسلیں آئی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کچھ کے کچھ بن گئے ہیں. تو وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. آپ سوچیں یہ ایک نبی ہو کر اتنی بڑی خدمت کرتے ہوئے بھی اللہ کی، ان کو یہ پھر بھی احساس ہے، ان کو کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ چونکہ میں فرما بردار ہوں تو بس میری ساری اولاد جو ہے اس نے بھی کامیاب ہو جانا ہے. وہ دعا مانگ رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ بتایا سب کو یہ جا رہا ہے، مشرکین کو بھی، یہود و نصارہ کو بھی، اور ہم سب کو بھی، کہ کوئی کسی نبی سے نسبت یا کوئی کسی نیک آدمی سے نسبت جو ہے وہ انسان کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. انسان کی کامیابی اس کے اپنے اعمال پر. ٹھیک ہے. دوسری بات اس سے ہم نے یہ سیکھی ہے کہ ہم نے اپنی ذریت کی بھی ہدایت پہ رہنے کی دعا مانگی. تو وہ جو دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، یہ ضرور پڑھا کریں. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اس کا مطلب یہ امام ہوتا ہے جو آگے ہوتا ہے اور جس کے پیچھے سب ہوتے ہیں. تو یعنی ہمارے پیچھے ہماری اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، سب متقی ہوں، سب تقوی والے ہوں. تو دعا ضرور کرنی. تو جب آپ یہ پڑھیں نا ربنا هب لنا، تو اس میں جب ذریت کا ورڈ آئے تو صرف اپنے بچوں کو ذہن میں نہیں لائیں، اگلی آنے والی نسلوں کو بولیں. الفاظ میں اردو میں بھی بولیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی ہدایت پہ رکھنا. یہ ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے کہ ان کو اتنی فکر تھی. تو اولاد کے لیے بھی دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی اولاد اور اگلی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی ان کی قبول کی نا، ان کی اولاد میں ہر وقت ایمان والے موجود رہے، بے شک بیچ میں شرک کا دور بھی آیا، کچھ نہ کچھ لوگ جو بیچ میں جو بھی نافرمانیاں ہوتی رہی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پیدر پہ انبیاء بھی ان میں بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، اور ہدایت والے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مسلم ان کی اس میں رہے نسل میں. ٹھیک ہے. اچھا، تو ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ساتھ ساتھ اپنی اولاد اور اپنی ذریت کے لیے دعا مانگتے ہیں. پھر ساتھ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے یہ بھی دعا کی کہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے. یعنی محض جذبہ ہی کافی نہیں ہوتا، عمل بھی تو کرنا ہے نا. تو کہہ رہے کہ ارے نہ ہمیں دکھا، ہمیں یعنی کہ کوئی کمی نہ رہ جائے، ہمیں گائیڈ کر کہ ہم کوئی اپنے خود ساختہ عبادت کے طریقے نہ ایجاد کر لیں. اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، پھر انہوں نے حج کے بھی مقامات جو تھے وہ ان کی نشاندہی کی اور عبادت کے طریقے ان کو سکھائے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی انہوں نے اسپیشلی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ہماری اولاد کو بھی بنا لے، اور تو ہمیں بتا کہ ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے، وہ طریقے بھی ہمیں سکھا دے کہ جن پہ چل کے ہم عبادت کریں. تو کیا ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ بس جو عبادت کے طریقے ہمارے آباء و اجداد نے اپنائے ہوئے تھے وہی ٹھیک ہے، ہم نے وہی کرنے ہیں، چاہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. ہمیں تو وہ جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہدایت کے اور عبادت کے، ہدایت وہی جو اللہ نے واضح کر دی، عبادت کے طریقے وہی جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے اور اس کے نبی نے ہمیں بتا دیے. ٹھیک ہے. باقی یعنی چیزیں جو ہے اگر کوئی خود ساختہ عبادت کے طریقے ہیں تو وہ ان کو سمجھ لے کہ وہ خسارے کا ہی باعث ہے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور مہربان ہو جا ہم پہ، یعنی تو ہماری توبہ قبول کر لے، تو ہم پر مہربان ہو جا. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. دیکھیں اس میں بھی کتنی ان کی عاجزی، کتنی انکساری نظر آ رہی ہے. تو یہی عاجزی اور انکساری ہمیں بھی لے کر آنی ہے اپنے اندر، اور اسی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں بھی مانگنی ہے، اور اسی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرنا ہے. اگر کوئی عمل نیکی کا ہم کر بھی رہے ہیں نا، تو یہی چیز ہونی چاہیے کہ بہت زیادہ اللہ کے سامنے جھک کے رہیں، کبھی نہ اترائیں. کیونکہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کی جب کوئی تعریف کرتا ہے نا تو وہ اندر ایک وہ شیطانی جذبہ سا آ جاتا ہے. تو فوراً الحمدللہ بولنا اسی لیے ضروری ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے، یہ سوچ کے بولا کرے الحمدللہ، بس ایک وہ رٹا رٹایا جملہ نہیں ہونا چاہیے کہ تعریف اللہ کے لیے، میرا کوئی کمال نہیں، وما توفیقی الا باللہ، جو توفیق ہے اللہ کی طرف سے، اور تعریف اللہ ہی کے لیے. ہمیشہ جھک کے رہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے نا عاجز سمجھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے. ہمارا کوئی کمال نہیں، انسان کچھ نہیں کر سکتا تھا اگر اللہ کی توفیق نہ ہو، کوئی نہیں کچھ کر سکتا. سب کچھ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے اس دین کو طرف، اس کو سمجھ کے پڑھنے کی، اللہ کی توفیق سے. اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ یہ میں یہ پڑھا رہی ہوں، یہ اس قابل ہوں، میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحم اور اس کے فضل کی وجہ سے. اگر ہم کوئی اور بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، سب اس کی دی ہوئی توفیق اور اس کی دی ہوئی ہدایت کی وجہ سے. تو اپنے لیے ہدایت مانگے، توفیق مانگے نیک کاموں کی، عاجز رہیں، جھک کے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی کر لیں اس کے بعد بھی توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، کہ کوئی ایسا جذبہ بھی نہ دل میں آ جائے، کوئی ایسا، کیونکہ انسان ہے نا، انسان تو کسی وقت بھی بہک سکتا ہے، شیطان تو ہر وقت ساتھ رکھا ہے. اور ساتھ اس یقین کے ساتھ مانگنا ہے، اس میں ان کا یہ یقین بھی آتا ہے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو بہت زیادہ تواب ہے، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. کیونکہ بعض دفعہ انسان کو شیطان جو ہے نا وہ یہ سکھاتا ہے کہ نہیں تم تو بڑے گناہ گار ہو، دیکھو تم نے تو یہ کیا، اپنے ماضی میں وہ کر لیا، تمہاری تو توبہ قبول نہیں ہو رہی. انسان کو نا شیطان کمزور کرتا ہے، یہ اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ تمہاری تو دعا قبول نہیں ہونی، تمہیں تو معافی نہیں، دعا قبول نہیں ہونی، یا تمہاری تو معافی نہیں ہونی. یہ شیطان کے بڑے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. تو نہیں، اس وقت یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تواب ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے. کوئی کتنا بھی ظلم کرے اپنی جان پر، وہ اللہ کی طرف جب سچے دل سے توبہ کر کے پلٹ آتا ہے، لوٹ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. جو آیت ہے کہ جتنا بھی ظلم کسی نے کیا اپنی جانوں پہ، ان کو بتا دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ تو بخش دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے.
تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے بھی مایوس نہیں ہونا اور اللہ کے التواب ہونے پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول کرتے ہیں، ضرور معاف کرتے ہیں اور ضرور رحم کرتے ہیں۔ یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہوتا ہے کہ تمہاری معافی نہیں ہونی، تم تو بڑے گناہگار۔ جو بھی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور یہ عہد کر لیتا ہے کہ اب میں آگے گناہ نہیں کروں گا، غلط نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ اگلی آیت جو ہے لمبی ہے، کر لیں، کتنا ٹائم رہ گیا ہے، رکوع کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کی تفسیر کافی لمبی ہے، ہو نہیں سکے گی 3-4 منٹ میں۔ چلے کوئی انشاء اللہ تعالیٰ اس کو نیکسٹ ویک کمپلیٹ کریں گے۔ اب اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں آیت نمبر 128 تک۔ ہاں، ایک چیز یہ بھی کہ بیلنس دعائیں مانگے، اپنے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، ذریت کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، تو آخرت کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ ہدایت بھی مانگے، توفیق بھی مانگے، بے شک دنیا کے لیے آپ مانگے، ساتھ آخرت بھی مانگے، اور اس یقین سے مانگے، چاہے توبہ بھی کریں تو اس یقین سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عاجز اور اپنے سامنے فرما بردار رکھے۔ اسمارا تلاوت آن کر دو جی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ کل آپ لوگوں کا ایک لیکچر ضرور اٹینڈ کیجیے گا، رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ ہے لیکچر، اسی ٹائم پہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو ٹرائی ٹو جوائن ان ٹائم۔ چلیے جی، دعا کر لیجیے اپنے لیے۔